السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ اس سے قبل کے دروس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کی عبادات اور معاملات پر ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو دیکھا تھا کہ رات میں آپ تہجد کی جو نماز ادا کیا کرتے تھے اس کی کیا کیفیت اور کیا صفت ہوا کرتی تھی، اور ہم نے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ، حضرت ابو عبداللہ حذیفہ ابن الیمان، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کیا، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی رات کی نماز کی ایک رکعت ہمارے لیے بیان کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس ایک رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تلاوت کی، آپ کی وہ تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کے تھی، آرام اور سکون کے ساتھ تھی۔ آپ رک رک کر کے تلاوت کرتے، کسی جگہ اگر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو پناہ مانگتے، جنت کا تذکرہ ہوتا تو جنت کا سوال کرتے، اللہ کی پاکیزگی کا بیان ہوتا تو سبحان اللہ کہتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور آپ نے اس انداز میں ایک رکعت میں کتنا قرآن پڑھا تھا؟ 5.25 پارہ، 5.25 پارہ آپ نے ایک رکعت میں رات کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کی نماز سے جب فارغ ہوتے اور فجر کی اذان میں اگر کچھ وقت ہوتا تو ہم نے وہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے کھڑا کر کے اور اس پہ سر رکھ کر کے آپ لیٹ جایا کرتے تھے تاکہ نیند نہ آ جائے، تھوڑا آرام ملے اور ہلکی سی نیند آئے، لیکن بہت زیادہ گہری نیند نہ آ جائے۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی آپ فوراً نکلتے اور مسجد کی جانب چلے جاتے۔ آج کے درس میں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی، آج کے درس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ اور باتیں دیکھیں گے۔ نماز فجر کے بعد آپ کا کیا معمول تھا، اور اسی طریقے پر بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا، خادموں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز سے فارغ ہوتے اور کچھ دیر لیٹ جاتے، پھر اذان ہوتی، نماز فجر کی امامت کے لیے آپ چلے جاتے۔ اس کے بعد فجر کی جب نماز ختم ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور پھر وہاں کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ اس کے خواب کی تعبیر بتاتے، کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ اس کے مسئلے کا جواب دیتے، اور کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے رہتے اپنے مصلی پہ اور تسبیح پڑھتے رہتے، تکبیر اور تحلیل میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ کب تک مشغول رہتے؟ جب تک سورج نکل کر کے ایک نیزہ کے برابر بلند نہ ہو جاتا، تب تک آپ اپنے ہی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے محراب میں آپ بیٹھے رہتے، اور صحابہ کرام میں بعض اذکار میں مشغول رہتے، اور بعض صحابہ کرام جیسا کہ میں نے کہا سوالات کرتے اور اپنی خوابوں کو بیان کرتے، اللہ کے نبی سے تعبیر پوچھتے، اور بعض صحابہ کرام گفتگو میں مشغول ہو جاتے۔ اور ایک حدیث کے اندر ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے، اور صحابہ کرام جاہلیت کے امور کو ذکر کرتے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ایسا ایسا کرتے تھے، اور ذکر کر کے ہنستے اور مسکراتے، صحابہ کرام ہنستے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ان کی باتوں کو سن کر کے۔ یہ سلسلہ چلتا اور سورج نکل جاتا اور ایک نیزہ بلند ہو جاتا۔ جب سورج نکل کر کے ایک نیزہ بلند ہو جاتا تب حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طریقے سے نکل جاتا، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد وہ بیٹھ کر کے سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور جب سورج نکل کر کے ایک نیزہ بلند ہو گیا تو اس نے 2 رکعتیں ادا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ اب اس عمل کی فضیلت بتلا رہے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی جماعت میں اور اپنی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے اور ذکر کرتا رہا، پھر اس کے بعد جب سورج نکل گیا اور نکل کر کے 20 منٹ کا وقفہ گزر گیا، جیسے 6 بجے اگر سورج نکلا ہے تو 6:20 ہو گیا، اور اس کے بعد انسان نے اٹھ کر کے 2 رکعت کم از کم نماز پڑھی، تو اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، تامۃ تامۃ تامہ، مکمل مکمل مکمل، مکمل ایک حج اور مکمل ایک عمرے کا اس انسان کو ثواب ملے گا۔ لیکن کیا شرط ہے؟ فجر کی نماز جماعت میں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اسی جگہ جہاں نماز ادا کیا ہے انسان نے وہیں اس کو بیٹھے رہنا چاہیے، وہاں سے اٹھ کر کے جانا نہیں ہے اس کو۔ ہاں اگر کسی دوسرے کی طرف سے، جیسے مسجد انتظامیہ ہے، اب اس کو مسجد بند کرنی ہے تو آپ سے کہے کہ آپ چلے جائیے، 1 گھنٹہ ہم آپ کے لیے مسجد کھول کر کے نہیں رکھیں گے، تو انسان ایسا مجبور ہے، اس انسان کو یہ ثواب ملے گا، وہ گھر چلا جائے اور گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے وہاں بیٹھ جائے، اور پھر جب سورج نکل کر کے 20 منٹ ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اس انسان کو یہ جو فضیلت ہے، ایک حج اور ایک عمرہ، مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب اس انسان کو مل جائے گا۔ یہ یہ سنن ترمذی کی روایت۔ اسی طریقے پر جب سورج اور اوپر چلا جاتا اور سورج میں تھوڑی تیزی آ جاتی تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کوئی آفس چلا جاتا ہے، کوئی بزنس میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی زیادہ تر تو تاجر تھے، تجارت کرنے چلے جاتے، بعض کسی کام میں لگ جاتے، یعنی انسان اپنی مشغولیات میں مشغول ہو جاتا۔ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ ہے، معاذہ، معاذ یہ مذکر ہے، صحابی کا نام ہے، اور معاذہ یہ صحابیہ کا نام ہے، تو انسان اپنی بیٹی کا نام معاذہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھتے تھے، یعنی سورج نکل کر کے بہت بلند ہو چکا ہے، اب بہت تیزی آ چکی ہے، 8 9 10 بج چکے ہیں، کیا اس وقت بھی اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے؟ تو قالت، انہوں نے کہا نعم 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ عز وجل، آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور کبھی کبھی جتنا اللہ چاہتا اب اتنا زیادہ پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام 3 ایام من کل شہر، کہ مجھے میرے دوست، میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی ہے کہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں، ہر مہینے 3 روزے رکھوں۔ اور یہاں یہ 3 روزے ایام 20 کے روزے ہیں، 13 14 اور 15۔ اگر 13 14 اور 15 نہ رکھ سکے آدمی تو مہینے میں کسی بھی دن 3 روزے رکھ لے، چاہے مہینے کے شروع میں یا درمیان میں یا اخیر میں، لیکن بہتر ہے کہ 13 14 اور 15 کو رکھے۔ اور ورکعتی الضحیٰ وان اوتر قبل ان ارقد، اور مجھے اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی ہے کہ میں ضحیٰ کے وقت میں، جب سورج میں جب تیزی آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، اس وقت میں 2 رکعتیں کم از کم ادا کروں، اور سونے سے پہلے میں وطر پڑھ کر کے ضرور سوؤں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے علاوہ بقیہ نوافل کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے، اور آپ کی جو نوافل تھی، عام جو نفل نمازیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ان نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں ادا کرتے تھے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور ادا کرو۔ فرض تو تم مسجد میں ادا کرتے ہو، بقیہ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، ان کو جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے ان کو آ کر کے گھر میں ادا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھر کو قبر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن اور نماز منع ہے۔ قبرستان میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھر میں اپنی نماز کا کچھ حصہ رکھو، کچھ نماز مسجد میں بھی ادا کرو اور کچھ نماز اپنے گھر میں بھی ادا کرو۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام سنتیں اور بقیہ جو عام نفل نمازیں جن کا سبب جو نمازیں سببی نماز نہیں ہے، سببی نماز جیسے تحیۃ المسجد، یہ جب انسان مسجد میں آئے گا تو پڑھے گا، اس کو تو گھر میں نہیں پڑھ سکتے آپ، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، عام نفل نمازیں ہیں اور سنت مؤکدہ جو ہر نماز کے آگے اور پیچھے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، ان تمام نمازوں کو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور خاص کر کے سنت مغرب کی نماز سے پہلے جو سنت ہے یا مغرب کی نماز کے بعد کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور گھر میں ان نفل نمازوں کے اہتمام کا بڑا فائدہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرے گا، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا بہت اہم فائدہ اور یہ تربیتی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں بھی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بچے اور اس کے گھر میں جو خواتین ہیں وہ دیکھتی ہیں اس کی نماز کے طریقے کو، اس کے رکوع کو، اس کے سجدوں کو دیکھتی ہیں اور سیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، پھر اس کو بھی اگر آپ مصلی بچھا کر کے کھڑا کر دیں وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ وغیرہ شروع کر دیتا ہے۔ تو تربیت پر بچے کی بہت اثر ہوتا ہے، خاص کر کے والد کو چاہیے کہ وہ بقیہ نمازوں کو گھر میں ادا کریں، بچہ بیٹھا رہے دیکھتا رہے، آپ نماز ادا کیجئے، آپ کے اس عمل سے بچے کے ذہن میں نماز کا ایک خاکہ بیٹھے گا اور اس کی تربیت ہوگی، اور گھر کی خواتین جو ہے وہ بھی آپ کی نماز سے سیکھیں گی اگر ان کی نماز میں کچھ خلل ہو تو۔ اور ایک تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز، اور انسان جب نماز پڑھتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، اور خود نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ ان عبادات کی وجہ سے انسان کے گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، انسان کے گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جو نماز انسان اپنے گھر میں ادا کرتا ہے وہ نماز زیادہ اخلاص والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں 10 لوگ دیکھتے ہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، فرض نماز تو مسجد ہی میں پڑھنی ہے مرد کو، وہاں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن بقیہ نوافل چاہیے کہ انسان کو گھر میں ادا کرے، کیونکہ یہاں آپشن ہے، اور ان دونوں آپشنوں میں بہتر آپشن کیا ہے؟ گھر والا آپشن۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آپ ادا کریں گے 10 لوگ دیکھیں گے، جبکہ فرض تو سب پڑھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، لیکن سنتیں انسان اگر ادا کرے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان نئی سنت ادا کر رہا ہے وہ آپ کو بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، اور انسان کو جب کوئی دیکھے نماز میں تو شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو فلاں دیکھ رہا ہے، نماز اور اچھی کرو، خوبصورت کرو، لمبی کرو۔ تو گھر میں انسان جب ان سنتوں کو اور نوافل کو ادا کرتا ہے اس کی نماز میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ یہ فوائد ہیں گھر میں نماز ادا کرنے کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ گھر میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، بہت نرم دل تھے، اور آپ کی آنکھیں بہت جلد اشکبار ہو جایا کرتی تھی، آنسو بھر جایا کرتے تھے، خاص کر کے عبادات کے وقت، اور تلاوت قرآن یا سماع قرآن یعنی قرآن سننا، نماز میں قرآن پڑھتے وقت اور قرآن کی تلاوت سنتے وقت خاص کر کے، یا اس کے علاوہ ان مواقع پر جہاں انسان کے دل میں نرمی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بھیگ جایا کرتی تھی، بڑے نرم دل تھے آپ۔ خاص کر کے جب نماز کی بات ہم کریں، اور وہ نماز جو آپ اپنے گھر میں تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز، اس نماز کے تعلق سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، رات کی نماز ادا کر رہے تھے آپ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر رو رہے ہیں کہ جس طریقے سے چکی جب چلتی ہے اس میں انسان دانے ڈالتا ہے، گیہوں ڈالتا ہے، جو چکی چلتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے، اسی طرح کی آواز آپ کے سینے سے نکل رہی تھی رونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ کے خوف سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین کے سامنے رویا کرتے تھے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ جب اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھے تو نماز میں انسان کیا پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے، پہلے کیا دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے وہ اس کو سمجھے اور محسوس کرے۔ اور جب انسان قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، تو خود بخود اس کا جو دل ہے وہ بھر آئے گا، اس کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ اسی طریقے پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، اقرأ علیہ، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور پڑھ کر کے میں سناؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے پڑھ کر کے سنائے، کسی دوسرے سے میں قرآن کی تلاوت کو سنوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور قرآن پڑھتے گئے، ایک آیت آئی جس میں یہ ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قیامت کے دن اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ کتنی بڑی بات، انسان اگر احساس کرے اس کو تب اس کو سمجھ میں آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کے لائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ آیت سنی، اب آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا کہ امسک، رک جاؤ اور نہ پڑھو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کی دونوں آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت انسان کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ دل نرم ہو اور آنکھوں سے اللہ کے لیے آنسو بہے۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسان یوں ہی بیکار آنسو بہائے، دنیا میں نقصان ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، یا کوئی گھریلو پریشانی ہو وہاں نقصان ہو جائے، وہاں کچھ تکلیف پہنچے، کسی نے دھوکہ دے دیا ہو، کچھ بھی ہو، انسان وہاں جو آنسو بہاتا ہے اس آنسو کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے، ایک ایک آنسو کا حساب اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی جعفر کو بلاؤ، ان کے بچوں کو لایا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کو پیار کرنے لگتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی، تو دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا حضرت جعفر کو کچھ ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ہاں آج حضرت جعفر شہید ہو گئے، تو مجھے ان کے بیٹوں پر، ان کے اولاد پر شفقت اور محبت اور رحمت آ رہی ہے، لہذا اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ اور ایک موقع پر جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، کون حضرت ابراہیم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی رو نہیں سکتے۔ صحابہ نے پوچھا، ما ھذا یا رسول اللہ کے رسول، یہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل سکتے ہیں؟ یعنی مصیبت کے وقت، اللہ کی یاد میں تو آپ روتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو انسانوں میں ڈال دیا ہے۔ انسان تکلیف اور مصیبت کے وقت روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ایک رحمت ہے، جس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی رو دیتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ایک اور واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جاتے ہیں، اور وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی ضبط نہیں کر سکتے، رونے لگتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں
صحابہ کرام کہ آپ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ میری والدہ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں زیارت کر لوں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو مغفرت کی اجازت میری والدہ کے لیے نہیں ملی اللہ کی جانب سے، مجھے تکلیف ہوئی ہے اس بات کو سن کر کے، اس بات کے معلوم ہونے کے بعد، لہذا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرأت قرآن کے وقت، سماع قرآن کے وقت، اور جن موقعوں پر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان موقعوں پر، یا جن موقعوں پر انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، ان موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ایسے ہی نرم تھا، اور وہ نرمی آپ کی آنکھوں سے آنسو کی شکل میں بھی ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ لہذا رونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے، یہ انسان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے، اور انسان کو نرم دل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل والے تھے۔ بلکہ قرآن مجید میں جہاں تک غور و فکر کرنے کا تعلق ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ کے زیادہ تر بال کالے تھے، بہت گنتی کے چند ایسے معمولی بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے انہی گنتی کے چند بالوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے سر اور داڑھی کے کچھ بال سفید ہونے لگے ہیں۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت۔ آپ نے جواب دیا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عم یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، اور پچھلی قوموں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ، اور قیامت میں انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ انسان جیسا کہ سورہ عما یتساءلون جو ہے اس میں آپ پڑھیے کہ انسان جو ہے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور انسانوں میں سے کوئی بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی ہو اللہ کے سامنے گفتگو نہیں کر پائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ اور پھر سورہ اذا الشمس کورت میں دیکھ لیجئے، اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، پوری سورہ پڑھیے، قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت کیا ہوگا، قیامت کی کیسی ہولناکی ہے، کیسی خطرناکی ہے، انسان کو ان صورتوں میں یعنی انسان پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بار بار پڑھتے تھے، اور ان صورتوں میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے آپ کے دل میں خوف تھا اور آپ کے دل میں ڈر تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان کے خوف نے مجھے، ان کے اندر جن چیزوں کا بیان ہے ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک آپ کے تواضع اور آپ کے انکساری کی بات، یعنی آپ کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی بات، بہت زیادہ آپ تواضع اور انکساری والے تھے، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا تصور نہیں کرتے تھے، جبکہ آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے جو اچھے اخلاق ہیں ان اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا پوری دنیا میں سب سے بہترین اخلاق کس کا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور آپ ہمیشہ اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ مجھے میری شان سے نہ بڑھانا، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، بس اسی حد تک رکھنا، میری شان میں غلو اور مجھے بہت بڑا بنا دینے کا جو معاملہ ہے اس عمل کو ہرگز ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے، کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور کہا انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
کتنی شان بڑھا دی ان کی۔ بلکہ عیسائی آج کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے ہاں جو خدا کا تصور ہے، گاڈ کا تصور ہے، وہ تین چیزیں ہیں، گاڈ ہے، سن ہے، اور ہولی اسپرٹ ہے۔ تو ہولی اسپرٹ تو بعض کہتے ہیں جبرائیل ہے، بعض کہتے ہیں مریم ہے، حضرت مریم علیہ السلام، اور سن سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں وہ، اور وہ ایک پہلا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تین چیزیں مل کر کے گاڈ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی شان کو، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول تھے، انہوں نے ان کو بڑھا کر کے پہلے تو بیٹا بنایا، پھر معبود بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا خبردار میری شان میں ایسا نہ کرنا، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو، اس سے آگے مجھے نہ بڑھانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی، یہ تربیت کی تھی، اور یہ پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب میں کسی مجلس میں داخل ہوں تو میری تعظیم کے لیے کبھی کھڑے نہ ہونا۔ آپ کی تعظیم کے لیے صحابہ ابتدا میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ میری تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے منع کر دیا۔ یہ آپ کی تواضع، آپ کا یہ تواضع، آپ کی انکساری ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی شخصیت نہیں تھی۔ صحابہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنی بیویوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے والدین سے، کسی سے نہیں۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، جب وہ اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھتے تو تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ، کیونکہ انہیں معلوم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، آپ کو یہ عمل پسند نہیں، لہذا کسی کی تعظیم میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ اور کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی آدمی داخل ہوا، آپ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، یہ تعظیم میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ اس کے استقبال کے لیے اگر کھڑے ہو کر کے جا رہے ہیں، وہ استقبال کرنا ہے، وہ تعظیم میں کھڑے ہونا نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ کوئی آ رہا ہے اور آپ اس کی تعظیم، اس کے استقبال کے لیے آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کا استقبال کریں، ہاتھ ملائیں، اہلاً و سہلاً کہیں، خوش آمدید کہیں، تو وہ جائز ہے۔ لیکن کوئی آدمی داخل ہوا، سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، یہ جائز نہیں، یہ تعظیم میں کھڑا ہونا ہے، یہ تعظیم میں کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا میری تعظیم میں کھڑا نہ ہونا۔ اور آپ کی تواضع دیکھنی ہے اگر، تو دیکھیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے میں کہیں جا رہے تھے، تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بیٹھیے، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ راستے میں کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، راستہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، چلنے کی جگہ ہے۔ لیکن جب اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کام ہے، کچھ حاجت ہے میری آپ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو دلاسا دینے کے لیے اور یہ جتانے کے لیے کہ ہاں میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، آپ نے فرمایا اجلسی فی ای طریق المدینۃ شئتی اجلس الیک، کوئی بات نہیں ہے، تم جہاں چاہو مدینے کی گلی میں، جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ چلو میرے ساتھ، میرے گھر میں بیٹھنا، یا تمہارا گھر چلو میں تمہارے گھر چلو میں تمہارے گھر میں بیٹھوں گا، یا آؤ مسجد میں بیٹھوں گا۔ تمہاری ضرورت ہے، تم نے مجھ سے اپنی ضرورت کا سوال کیا ہے، تم جہاں بیٹھو گی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ آپ کا تواضع ہے، آپ کی انکساری ہے۔ اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے، پھر اس عورت نے اپنی حاجت بیان کی اور اللہ کے نبی نے اس کی حاجت پوری کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تواضع اور انکساری والے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کھر، جانتے ہیں نا کھر، جانور کا جو کھر ہوتا ہے اس کو پکا کر کے کھاتے ہیں، معمولی سی چیز ہے، اور جانور کا جو ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مجھے کھر اور ہاتھ کی بھی دعوت دے، کہے کہ میرے گھر میں آئیے کھر پکا ہے، ہاتھ کو میں نے بنایا ہے، تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ اور مجھے اگر یہ چیزیں اگر کوئی مجھے ہدیے میں دے تو میں اس کے ہدیے کو بھی قبول کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا یہ کیا چیز تم نے لا دی،
یہ کوئی تحفہ میں دینے والی چیز ہے؟ یا مجھے تم نے دعوت میں بلایا ہے، یہ چیز کھور پکایا تم نے، بریانی بنانی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنی معمولی سے معمولی چیز ہو، اگر تم نے مجھے دعوت دی ہے میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا۔ کوئی معمولی چیز تم نے اگر مجھے تحفے میں دی ہے میں تمہارے تحفے کو قبول کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا یہ قول ہے۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے کہا بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، ایک دم تواضع اور انکساری والے تھے۔ خود آپ نے اپنی امت کو بھی یہی سکھایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بہت سخت جملہ آپ نے فرمایا، کہا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، سرسوں جس کو آپ کہتے ہیں، سرسوں کا تیل جس سے نکلتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں کبر یعنی بڑائی، گھمنڈ ہو، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا انسان کو کبر سے بہت دور بھاگنا چاہیے، بڑائی سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بہت سارے صحابہ کرام تھے، بہت سارے صحابہ کرام آپ کی خدمت کیا کرتے تھے موقع سے۔ جیسا کہ ایک روایت آپ نے سنا ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے تو ایک صحابی ہیں، وہ جھکے کہ آپ کے پیر سے آپ کے موزے کو اتار دیں، خدمت کر رہے ہیں صحابہ۔ کوئی وضو کا پانی لا کر کے رکھ دیا کرتا ہے نا، کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی آئیے میرے گھر میں تشریف لے آئیے، آپ کے لیے میں نے کھانے پینے کا سامان تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بطور خاص ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے جن کا نام حضرت انس ابن مالک ہے، تو انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت ہی میں دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو آپ کی خدمت میں دے دیا، یہ صرف آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اور زندگی بھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بچے سے لے کر کے جوان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تقریباً 10 سال، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے رسول اکرم 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خدمت گزاروں کے تعلق سے، جس کو آپ نے اپنی خدمت میں رکھا ہے، یا جس کو آپ اس زمانے میں خدمت گزار جو ہوتے تھے وہ لونڈی اور غلام کی شکل میں ہوتے تھے، آج وہ سسٹم نہیں ہے، اس سے ایک درجے ایک لیول نیچے والا سسٹم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خدمت کرو، میرے گھر میں آؤ، میرے برتن صاف کرو، جھاڑو لگاؤ، ہے نا، میرے کپڑے استری کرو، اور بازار سے میرے لیے سامان لا دو۔ آپ اجرت پہ کسی کو رکھتے ہیں، اپنے انڈر میں رکھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ مہینے اتنا دوں گا اور تمہیں میری خدمت کرنی ہے۔ تو آج یہ سسٹم ہے، اس زمانے میں لونڈیوں اور غلام کا سسٹم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خدمت گزاروں کے چند حقوق بتلائے ہیں، آج کے زمانے میں ہمیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہم اخوانکم، وہ جو تمہارے خدمت گزار ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے انڈر کر دیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے اوپر حاکم ہو، اللہ نے تمہیں انہیں دے دیا ہے۔ فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، تو تم جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ۔ وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، تم جو پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے 24 گھنٹے کے لیے اور اس کے کھانے اور پہننے کا آپ نے ذمہ لے رکھا ہے، تو آپ جو کھائیں وہی کھلائیں، اور آپ جو پہنیں وہی پہنائیں۔ آپ اچھی کوالٹی کا کھائیں، اسے کم کوالٹی کا دیں، یا بچا ہوا کھانا اس کو دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بہت اچھا کپڑا پہنیں اور جب آپ کا پھٹ جائے تو آپ اس کو دے دیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جب کھانا بچ جاتا ہے تو جو کام والی ہوتی ہے وہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، وہ تو کھا ہی لے گی، اور جب ہمارا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں، وہ تو پہن ہی لے گی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَأَطْعِمُوهُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو اسی سے وہی کھلاؤ اس کو، اور جو پہنتے ہو وہی پہناؤ، اور اسے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دو، جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنی ہی ذمہ داری دو، اس سے زیادہ جتنا وہ نہ کر سکے ان کے اوپر تم ذمہ داریوں کو لاد دو کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا، نہ کر سکے وہ، ایسا نہ کرو۔ اور اگر انہیں تم کوئی ذمہ داری دو تو ان کی ذرا مدد بھی کر دیا کرو، اور حضرت انس ابن مالک جن کی میں گفتگو کر رہا تھا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا وہ خود بیان فرماتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی. فما قال لی اف قط، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا کہ اف تم نے ایک کام غلط کر دیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا. اور وما قال لی لشیء صنعتہ او لما صنعتہ، اور مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کر دیا، یہ نقصان کیوں کر دیا، وہ نقصان کیوں کر دیا. یہ آپ کا اخلاق ہے. خادموں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، آپ نے کسی بات کا حکم دیا ہو اور میں نے نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. ڈانٹ آپ نے کبھی پلائی ہو، ایسا نہیں ہوا. لہذا انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اور اس اخلاق کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے خادموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میری والدہ مجھے لے کر کے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، آپ ذرا اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں بہت برکت عطا فرما. اور اللہ نے بہت برکت دی. حضرت انس کے مال اور اولاد نے بہت برکت دی. اور کہا وبارک لہ فیما اعطیتہ، جو تو نے اسے دیا ہے اس میں اے اللہ تو برکت عطا فرما. خادم ہے نا حضرت انس، لیکن ان کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے عبرت اور نصیحت اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو، آپ کا کوئی حق مار لیا ہو اور آپ نے جا کر کے اس سے بدلہ لیا ہو، بدلہ لینا جائز، لیکن بدلہ لیا ہو آپ نے کبھی اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں اگر کوئی انسان شرعی کسی معاملے میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتا اور اللہ کے کسی بڑے حکم کی وہ حکم عدولی کرتا یا اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا تو اللہ کے نبی بہت غصہ ہوتے تھے. تب اللہ کے نبی، اور اسلام کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا تو اللہ کے نبی جنگ کرتے تھے باضابطہ. جن لوگوں سے آپ نے جنگ کی ہے کیوں کی؟ وہ اسلام کے اور اللہ کے دشمن تھے. جہاں شریعت کا معاملہ ہوتا وہاں آپ بڑے غصے ہوتے، بہت غصہ ہوتے آپ، لیکن جہاں آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا اللہ کے نبی معاف کر دیا کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ہی اس پر گفتگو کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ ہمیشہ معافی اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا نا تو آپ کی یہ عادت تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کو اگر کوئی تحفہ دیتا تو آپ ایسا نہیں کہ صرف تحفہ کو آپ نے قبول کر لیا بس، بلکہ کہتی ہیں یثیب علیہا، آپ اس تحفے پر، اس تحفہ دینے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے تھے، بدلہ دیتے تھے. اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کوئی تمہیں اگر تحفہ دے تو اس تحفے کا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دو، اور اگر کچھ نہ دے سکو اگر تو کم از کم دعا دے دو، یہ کہہ دو جزاک اللہ خیرن. یہ سب سے نچلا درجہ ہے، یہ آپ کو کہنا ہی ہے کہ آپ تو نہیں دے سکے بدلہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. انسان کو کوئی تحفہ دے تو ضروری ہے کم از کم یہ کہنا چاہیے. اور بہتر کیا ہے آپ بھی اس کو کوئی چیز دیں. جیسے کسی کے ہاں، میرے پڑوسی میں اگر کسی کے ہاں مان لیجیے بریانی بنتی، وہ مجھے لا کر کے دیتے ہیں کہ بھائی میرے یہاں بریانی بنی ہے، لیجیے آپ بھی کھائیے. اور آپ کے ہاں اگر نہاری بنی ہے تو آپ نہاری بھی دیجیے اس کو. ایسا نہیں کہ آپ نے بریانی رکھ لی اور اپنی نہاری ان کو نہیں دی، بلکہ آپ کے پاس اگر بریانی آئی ہے، آپ کے گھر میں جو کچھ بنا ہے، جو اچھی چیز بنی ہے آپ وہ دیجیے. کوئی بھی آپ کو ہدیہ دے، کوئی آپ کو موبائل گفٹ کرتا ہے آپ اس کو ایک پاور بینک گفٹ کر دیجیے. تو یہ اللہ کے نبی نے کہا ایک دوسرے سے ہدیے کا تبادلہ کرتے رہو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور کسی کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے اس کی تعظیم کرنا اور اس کی مہمان نوازی کرنا پہلے دن تو واجب ہے. ایک دن اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا اور اس کی مہمان نوازی کرنا یہ ایک پہلے دن واجب ہے. اور بقیہ کے ایام، بقیہ 2 دن جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، بہتر ہے کہ وہ کرے. ہاں اس کے بعد اگر وہ چاہے تو کہہ دے کہ بھائی 3 دن ہو گئے اب میں طاقت نہیں رکھتا، اب آپ اپنے گھر چلے جائیں. لیکن
پہلے دن اس انسان کو چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت و تکریم کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے۔ لمبی حدیث۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بچوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے وہ روایت بیان فرمائی، حضرت جعفر کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے ان کو بلایا اور ان کو بوسہ دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جعفر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ سنت تو آج ہمارے ہاں مر ہی گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ بچے اگر کھیل رہے ہیں اور ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو سلام تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہم ان کو مطلب یہ کہ محبت اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، چپ چاپ سے نکل جاتے ہیں۔ سنت ہے جب بچے کھیل رہے ہوں یا کہیں موجود ہوں اور آپ کا گزر وہاں سے ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو سلام کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو سلام کرنا ہے، یہ آپ نے سنت ادا کی، دوسرے ان بچوں کے دل میں بھی سلام کی محبت پیدا ہوگی، ان کی بھی عادت بنے گی، ان کی بھی ہمت ہوگی، ان کی تربیت ہوگی ایک طریقے سے۔ محلے میں جب بھی کہیں سے بھی آپ کا گزر ہو، ہمارا گزر ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کو ہم سلام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بچہ، چھوٹا بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دعا دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا بچہ، کوئی کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، 1 مہینے 2 مہینے کا بچہ کوئی بچہ لے کر کے آتا ہے تو ہم بڑا پیار دلار کرتے ہیں، لیکن دعا کچھ نہیں دیتے۔ دعا دینا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ اپنی زبان میں دعا دیجیے، اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اس کو بابرکت بنائے، اس طرح کی دعائیہ الفاظ آپ اس بچے کے حق میں کہیے۔ اور بچہ اگر گودی میں پیشاب کرتے تو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گودی میں ایک بچے نے پیشاب کر دیا، بچہ تھا، وہ بچی نہیں تھی، بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، تو اللہ کے نبی نے بس کہا کہ پانی لاؤ، پانی لا کے آپ نے اپنے کپڑے پر چھڑک دیا، دھویا بھی نہیں اس کو، اور بچے کو بھی کچھ نہیں کہا، بچے کے والدین کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اور ایسا آپ نے اس لیے کیا کیونکہ وہ بچہ تھا اور دودھ پینے والا تھا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بچہ دودھ پینے والا ہے 2 سال سے کم مدت میں صرف دودھ پیتا ہے، اگر کچھ اور نہیں کھاتا ہے، اصل غذا اس کی دودھ ہے، اور وہ پیشاب کرتا ہے، بچہ ہے یعنی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، تو اس کے پیشاب پر صرف آپ چھینٹا مار دیں، یعنی جہاں اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ کو چھینٹا مار کے ترک کر دیں، کافی ہے، اس کو نچوڑ کے دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں البتہ اگر بچی ہے تو بچی کا پیشاب بدبودار بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کو دھونے کا بھی حکم دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے، بچے نے گودی میں پیشاب کر دیا تھا، لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بچے کو ٹچ ہی نہیں کرتے، کوئی بچہ لے کر کے نہیں مجھے مت دیجیے، پیشاب کر دے گا تو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ انسان کو کھیلنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ہر پہلو میں ہدایت ملتی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے لیے اپنی زبان کو نکالا کرتے تھے ایسے کھیلنے کے لیے تاکہ بچہ ہنسے، اور کہتے ہیں فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، تو بچہ یعنی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لال زبان کو دیکھتے تو دیکھ کر کے ہنسنے لگتے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، انہیں ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آپ زبان نکالتے تھے تاکہ بچہ دیکھے اور لال لال زبان کو دیکھ کر کے وہ ہنسے۔ لہذا انسان کو کیا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلے، اسے پکارے، اس کے ساتھ مذاق کرے تاکہ بچہ خوش ہو، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے بھائی۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہ چھوٹی بچی تھیں اور ان کو بسا اوقات اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے نماز بھی پڑھا ہے،
تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے ان کے ساتھ. زینب نام تھا نا، تو ان کو کہتے تھے یا زوینب یا زوینب، اے زوینب، یعنی زینب کی تصغیر ہے. تصغیر آپ سمجھتے ہیں، عبد یعنی بندہ، عبید یعنی چھوٹا بندہ. تو زینب اور زوینب عرب استعمال کرتے ہیں اس کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے اس طریقے سے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں آپ بچوں کے ساتھ مذاق کرتے، انہیں سلام کرتے ہے نا، ان کے ساتھ کھیلتے، وہیں آپ بچوں کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی کھانا وغیرہ کھایا کرتے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، یاد کر لو. سب سے پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کے دین پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو ہر جگہ پاؤ گے. یعنی اللہ کے دین پر چلو، ہر جگہ اللہ کی مدد آئے گی. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. آپ دیکھیے بچے کے عقیدے کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے خادم تھے، چھوٹے تھے نا، بچے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا کھانے کا طریقہ بتاتے کہ یا غلام کل بیمینک وکل مما یلیک وسم اللہ، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کا کام کیا کرتے تھے، مذاق بھی کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی، سلام بھی کرتے، اور جب جب موقع ملتا آپ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی امور میں، یہ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعوتی امور میں آپ بہت نرم تھے. آپ کی پوری زندگی دعوتی زندگی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، ایک دیہاتی صحابی، ایک دیہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. دیہات سے آیا تھا، کہیں دور سے، شہر کے رہنے والا نہیں تھا اور کافر تھا. مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام بہت غصہ ہوا، لوگوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، اے کیا کر رہے ہو مسجد پیشاب کرنے کی جگہ. بہت غصہ ہونے لگے صحابہ، آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ کے نبی نے کہا ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، ابھی نہیں ڈانٹو، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا پیشاب کرنے دو، آرام سے کرنے دو. جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے نبی نے بلایا اور صحابہ کو ادھر حکم دیا کہ ایک بالٹی پانی مار دو اس کے پیشاب پر، تاکہ پانی مل کر کے وہ پیشاب وشاب بہہ جائے، ناپاکی ختم. اور اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، قرات قرآن، یہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے. اس طریقے سے اس نرمی کے ساتھ آپ نے اس دیہاتی کو سمجھایا بجھایا. لہذا دعوتی امور میں خاص کر کے جب آپ کسی کو سمجھانے جائیں، کوئی کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کسی کے اعمال درست نہیں، کوئی بدعت میں پڑا ہوا ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، اس کو جب آپ سمجھانے جائیں تو نرمی کا رویہ اختیار کریں. اور آپ جب دعوت دیں گے کسی کو، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے آپ کو جو رد عمل ملے، وہاں سے آپ کو جو یعنی ریٹرن ملے وہ اچھا نہ ہو. آپ کسی کو نصیحت کریں، وہ آپ کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو ایک داعی کا یہ کام ہے، اس کی ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ نرمی کا رویہ اختیار کرے، صبر کرے، صبر سے کام لے، اس کی باتوں پر اطمینان سے صبر کرے، خاموش رہے اور اپنے مشن کو جاری رکھے. کسی نے اگر پلٹ کر کے جواب دے دیا ہے، برا بھلا کہہ دیا ہے، گالیاں دے دی ہیں، داعی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، صبر کا دامن تھامے رکھے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داری میں ہوتے ہیں، آپ ان کو جب سمجھاتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے، غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، میرے گھر میں نہیں آنا آئندہ سے، مجھ سے کبھی ایسی بات نہیں کرنا. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، گرم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر انسان کو جو دعوت دے رہا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اکھڑ جاتے ہیں، وہ بھی اس سے الجھ جاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں آج سے نہیں آئیں گے، میرے گھر میں نہیں آ رہا، رشتہ وشتہ سب ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے، آپ نے دیکھا مسجد میں پیشاب کر رہا تھا وہ دیہاتی، لیکن تب بھی آپ نے مصلحت اور حکمت ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا۔ آپ نے اسے پیشاب کرنے دیا تاکہ پھر اگر بیچ میں ڈانٹ دیا جائے تو وہ بیچارہ بیمار ہو سکتا ہے، پیشاب آدھا کرے گا آدھا نہیں کرے گا، اور پھر ادھر ادھر پیشاب کے چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا، اور اس آدمی کو بلا کر کے آرام سے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محبت سے آپ نے سمجھایا۔ دعوت کی اور دعوتی میدان میں داعیوں کی یہ خاص کر کے صفت ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان داعی ہے، ہم میں سے ہر انسان داعی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو عقیدے میں بگاڑ کے شکار ہیں، اعمال میں بگاڑ کے شکار ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری ملی ہے اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، کہ ہم ان کی اصلاح میں لگے رہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے ہم کو ممبر کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اسٹیج کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیول، اپنے گراؤنڈ پہ رہ کر کے ہی تو کام کر سکتے ہیں نا۔ لہذا ہر انسان داعی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑا ہونے کا مستحق ہے، یا لوگوں کو علم پھیلانے، علم دینے کے لیے وہ اب قابل ہو چکا ہے۔ ہر انسان داعی ہے، یعنی اپنے اعتبار سے وہ جتنا جانتا ہے دین اور شریعت کو، خاص کر کے دین کی بنیادی باتیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات سے انسان کو بچانا، ان تمام چیزوں کا وہ داعی ہے۔ نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، اور اپنے لیول میں رہ کر کے، اپنے گراؤنڈ میں رہ کر کے وہ انسان اس طرح کا کام کرے گا، اور اس راستے میں اس کو بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اس کے سامنے آئیں گی، لیکن کیا کرنا ہے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے، آپ کے رویے کو دیکھنا ہے، آپ کے اخلاق سے عبرت اور نصیحت لینی ہے، اور صبر کا دامن تھامنا ہے، نرم دلی، نرم اخلاق اور نرم رویے کا مظاہرہ کرنا ہے، تاکہ انسان جو سامنے والا ہے وہ بھی متاثر ہو، اور خود جو داعی ہے وہ اس سے نہ الجھ جائے، تاکہ یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ جب ہو تو اسلام اور ایمان پہ ہو۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔